کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم ایک بکرے کو، ایک بیل کو، ایک گائے کو پکڑ سکتے، نہیں، یہ صرف وہ قدرت والا ہے جس نے تمہیں یہ قدرت دی اور تمہیں یہ ہدایت کا علم دی ہے کہ تم ان کو مسخر کر سکو، ان کو پکڑ سکو، ان کو باندھ سکو، اپنے قابو میں کر سکو جو ان سے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجیے۔ تو کل سورہ حج کی آیت نمبر 37 کا بیان ہوا تھا، لیکن کل سورہ حج کی آیت نمبر 37 کا بیان کسی اور کانٹیکسٹ میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار جو ہیں وہ جب قربانی کرتے تھے تو قربانی کا جو خون تھا وہ کعبہ معظمہ کی دیواروں پر مل دیتے تھے، کعبے کی دیواروں پر چھڑکتے تھے۔ تو جب مسلمانوں نے بھی اس چیز کا ارادہ کیا تو پھر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تم کیا کافروں کی طرح، مشرکین کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح، جیسے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانوروں کا خون کعبہ معظمہ کی دیواروں پر چھڑک دیتے تھے، تم بھی کعبہ معظمہ کی دیواروں پر چھڑکنے لگی ہو؟ نہیں، تو اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچایا جاتا، اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ صرف تقوی ہے، جو تقوی پہنچتا ہے، انسان کی نیت، اس کے عمل کی نیت، اس کے عمل کا اخلاص، اس کا خلوص، اس کا تقوی۔ اور جس عمل سے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جائے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ کل اس کانٹیکسٹ میں یہی آیت نمبر 37 بیان ہوئی تھی۔ آج اس کا دوسرا پرسپیکٹیو ہے کہ قربانی، اب کیونکہ حج کے مناسک بیان ہو رہی ہیں، پیچھے سے سورہ حج کا ذکر چل رہا ہے، قربانی کی جو دعا ہے، قربانی کے وقت کی جو دعا ہے، یہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد مانگی جائے، نہ کہ ذبح کرنے کی حالت میں مانگی جائے۔ قربانی کی دعا یا ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد مانگی جائے۔ اب اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے اور اس کی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عید الاضحیٰ کے موقع پر
حاضر تھا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے اوپر، اور حضور نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا وہ دوبارہ ذبح کرے۔ عید الاضحیٰ سے پہلے جس نے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے وہ دوبارہ ذبح کرے، اور جس نے ابھی تک ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی، اور یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ والے دن 2 سینگوں والے سرمئی رنگ کے خصی مینڈے ذبح کیے، تو جب آپ نے ان کا منہ قبلے کی طرف کر کے ان کو لٹا دیا تو حضور دعا مانگنے لگے کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اب حضور دعا مانگنے لگے۔ جب حضور نے وہ جو مینڈے ہیں ذبح کرنے کے لیے ان کو لٹا دیا تو میں اپنا منہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں ابراہیم کی ملت پر ہوں، اس حالت میں صورت میں کہ باطل جو مذاہب ہیں میں ان سے اعراض کرنے والا ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے۔ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ یہ قربانی تیری توفیق سے اور تیرے لیے محمد اور اس کی امت کی طرف سے اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ دعا مانگ کر آپ نے ان کو ذبح کیا، یہ دعا مانگ کر۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ آپ نے ذبح کرنے سے پہلے اپنی امت، اپنی اور امت کی طرف سے قربانی کے قبول ہونے کی دعا کی۔ ذبح کرنے سے پہلے بات یہ چل رہی ہے کہ قربانی کی دعا، کیونکہ حج کے مناسک چل رہے ہیں اور کل سے ان آیات کا ذکر چل رہا ہے جس میں قربانی کا ذکر ہے، کہ قربانی کی دعا ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد مانگی جائے، یا تو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کی دعا مانگ لی جائے یا ذبح کرنے کے بعد مانگی جائے، نہ کہ ذبح کرنے کی حالت میں۔ تو اب یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی سنن ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کی، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے 2 سرمئی رنگ کی خصی مینڈے ذبح کیے، اور جب آپ نے ان کا منہ قبلے کی طرف کر کے ان کو لٹا دیا تو اس وقت حضور نے یہ دعا مانگی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ وضاحت ہوتی ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ذبح کرنے سے پہلے اپنی اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کے مقبول ہونے کی دعا کی پہلے۔ اچھا، عروہ بن زبیر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ روایت کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈے کو لانے کا حکم دیا. فرمایا سینگوں والا مینڈا لے کر آؤ جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں اور اس کا پچھلا حصہ بھی سیاہ ہو اور اس کی آنکھیں سیاہ ہوں. حضور نے اس کا پورا نقشہ کھینچا. حضور نے فرمایا ایک سینگوں والا مینڈا لے کر آؤ جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، اس کا پچھلا حصہ سیاہ ہو، اس کی آنکھیں سیاہ ہوں. اچھا، آپ کے پاس وہ اب جب قربانی کے لیے وہ مینڈا لایا گیا تو پھر آپ نے بی بی عائشہ سے فرمایا چھری لاؤ. اب بی بی عائشہ سے فرمایا چھری لاؤ اور پھر فرمایا اس کو پتھر سے تیز کرو. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جیسے حضور نے فرمایا تھا میں نے تو ویسے کرنا تھا، یعنی میں نے ویسے کیا، میں نے اس چھری کو پتھر کے اوپر تیز کیا. پھر آپ نے چھری لے لی اور آپ نے اس مینڈے کو پکڑ کر لٹایا جو آپ نے سینگوں والا مینڈا منگوایا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پچھلا حصہ سیاہ ہوں، آنکھیں بھی سیاہ ہوں. آپ نے مینڈے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر لٹایا اور پھر اس کو ذبح کیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اللہ کے نام سے اے اللہ اس قربانی کو محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما. اب اس حدیث سے ہمیں اس بات کی وضاحت ملتی ہے، وہ جو پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی وہ یہ تھی کہ ذبح کرنے سے پہلے حضور نے دعا مانگی. اب اس حدیث سے ہمیں یہی وضاحت ملی کہ آپ نے ذبح کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے اور امت کی طرف سے قربانی کے قبول ہونے کی دعا کی جن سے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ قربانی کی جو دعا ہے یہ ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد مانگی جائے، نہ کہ ذبح کرنے کی حالت میں مانگی جائے. تو میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حضور نے ذبح سے پہلے دعا فرمائی، اور میں نے وہ حدیث بھی بیان کر دی بی بی عائشہ صدیقہ والی مسلم شریف کی کہ حضور نے قربانی کے بعد دعا مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بعد. بہرحال تو اب قربانی کے جانوروں یا صدقہ فطر، اب رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آج 2 رمضان المبارک کی رات شروع ہو چکی ہے. یکم رمضان تھا کہ آج ہم نے روزہ کھولا اور ابھی ہم نے نماز تراویح ادا کی، دوسری رمضان المبارک کی جون سی ہے. اور جب یہ مہینہ پورا ہو جائے گا تو آپ لوگ فطرانہ بھی نکالیں گے جون سے. تو اب مفسرین نے ایک چیز اور لکھی کہ قربانی کے جانوروں اور صدقہ فطر میں تنوع اختیار کرنے والا جون سے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسنہ کی قربانی کرو، یعنی ہاں اگر دمبے ہوں اور دمبوں میں مسنہ دشوار ہو تو 6 مہینے کا جو دمبا ہے اس کی قربانی کر سکتے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، اس میں مسنہ اس جانور کو کہتی ہیں جس کے دودھ پینے کے دانتوں کی جگہ جو چرنے اور کھانے والے دانت ہیں وہ نکل آتی ہیں.
اب اس کی کیا لمٹ رکھی گئی ہے؟ تو بکروں میں 2 دانت اس وقت نکل آتے ہیں جب اس کی عمر 1 سال کی ہو جاتی ہے، اور گائے اور اونٹ میں 2 دانت اس وقت نکل آتے ہیں جب گائے کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے اور اونٹ کی عمر 5 سال کی ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوع کو مشروع اور مسنون فرمایا، یعنی بکرے، گائے اور اونٹ، آپ کی مرضی ہے، آپ بکرے کی قربانی کر لیں، آپ گائے کی قربانی کر لیں، آپ اونٹ کی قربانی کر لیں، بکرے کی بھی قربانی ہو جائے گی، گائے کی بھی ہو جائے گی، اونٹ کی بھی ہو جائے گی۔ اور اب تک مسلمان جو ہیں وہ حسب استطاعت جو ہیں وہ بکروں، گایوں اور اونٹوں کی قربانی کرتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں بھی تنوع کو مشروع فرمایا۔ جس طرح قربانی کے جانوروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوع کو مشروع اور مسنون فرمایا، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی تنوع کو مشروع فرمایا کہ حضرت یعنی ادھر جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ بکری کی قربانی کر دے، دمبے کی کر دے، گائے کی کر دے، اونٹ کی کر دے، قربانی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں بھی تنوع کو مشروع فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا یعنی 4 کلو گرام جو طعام ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتے تھے، یا 1 سا 4 کلو کھجوریں، یا 1 سا 4 کلو جو، یا 1 سا 4 کلو پنیر، یا تو کوئی کھانا یا 4 کلو کھجوریں، اب وہ اور مہنگی ہیں، یا پھر 4 کلو جو، یا پھر 4 کلو پنیر۔ اب صدقہ فطر جیسے قربانی میں کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے، کوئی گائے کی کر رہا ہے، کوئی اونٹ کی کر رہا ہے، تو صدقہ فطر میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف گندم کو ہی کیلکولیٹ کریں، نہیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو اس کے مطابق آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں تو یا تو ہم وہ 4 کلو جون سے طعام جون سے 4 کلو گرام جون سے ہم اس کو ادا کرتے تھے، یا پھر 1 سا کھجوریں اس سے زیادہ مہنگی آ جائیں گی، یا پھر 1 سا 4 کلو پنیر، یا 1 سا 4 کلو میوہ، وہ اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، ہو سکتا ہے میوہ 1500 روپے کلو، اب اس کی قیمت کہاں چلی جائے گی اس کے مقابلے میں؟ تو اس طریقے سے ہوتا تھا۔ بعض کتابوں میں پھر لکھا گیا کہ اب اگر گندم کو آپ کریں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، کھجور کو کریں تو شاید اس سے کھجور 10 گنا زیادہ مہنگی آئے گی۔ اگر کھجور کی صورت میں صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ اس کی قیمت 10 گنا زیادہ آئے گی۔ تو اچھا، کھجور کی بجائے آپ کھجور بھی نہ کریں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اللہ کے مال میں سے آپ میوہ جون سے کشمش آپ وہ کر دیں یا پنیر کر دیں، تو وہ اس سے بھی زیادہ جون سے وہ پھر ہزاروں میں چلا جائے گا،
10,000 میں چلا جائے گا، 20، ورنہ تو آپ 100-200 روپے میں صدقہ فطر ادا کر کے فارغ ہو جائیں گے جو ان سے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ جس طرح جانور قربانی کے جانوروں میں تنوع کو مشروع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح صدقہ فطر میں بھی تو یہ تنوع ہے صدقہ فطر میں بھی۔ تو جو لوگ جس حیثیت کے ہوں وہ اس حیثیت سے صدقہ فطر ادا کریں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ بھئی جو لوگ کروڑ پتی ہیں وہ 4 کلو بجائے اس کے کہ وہ گندم نکالیں، وہ پنیر کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو لوگ لکھ پتی ہیں وہ 4 کلو کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو ہزاروں روپوں کی آمدنی والی ہیں وہ 4 کلو کھجوریں صدقہ فطر ادا کر دیں جو ان سے، اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں جو ان سے۔ اور جو سینکڑوں کی آمدنی والے ہیں، جن کی آمدنی بس کچھ 100 روپے یا ہزاروں روپے کے اندر ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ گندم کے حساب سے 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مگر اگر آپ غور کریں تو آج کل جو کروڑ پتی لوگ ہیں وہ بھی، یا سینکڑوں کی جو آمدنی والے لوگ ہیں وہ یہ نہیں کریں گے کہ ایک جو بندہ 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، 25,000 روپے، وہ بھی 2 کلو وہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، اور جو بندہ مہینے کا 3-4 لاکھ روپے کما رہا ہے وہ بھی گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے۔ تو بھئی تمہارا تقویٰ کدھر گیا؟ یہ تو وہی بات ہو گئی نا، اسی آیت کے جو جس کانٹیکس میں اس آیت کا بیان کل گزرا تھا کہ تمہارے خون، تم وہ خون مل دیتے ہو وہاں پر، نہ تو خون پہنچنی نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی اور خون کی، وہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تقوی کو۔ ایک 15-20 ہزار روپیہ مہینہ کمانے والا بندہ بھی 200 روپے کے حساب سے یا 100 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے، اور 1 کروڑ پتی آدمی جن سے وہ بھی وہی 100 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یعنی آج کل کروڑ پتی ہوں یا سینکڑوں کی آمدنی والی ہوں، جن کی آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے جو ان سی ہیں، سب 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جو ان سے ہیں، اور تنوع پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے تنوع کو مشروع کیا ہے۔ جیسے قربانی میں جس کی استطاعت بکرے کی ہے وہ بکرا کر دے، جو گائے کر سکتا ہے وہ گائے کرے، اور جو اونٹ کر۔ ابھی پچھلے دنوں میرا ایک درس قرآن اسی موضوع پر تھا کہ بعض ایسے تابعین میں اور صحابہ کرام میں ایسے گزرے جو چھوٹے جانور کی بجائے بڑا جانور اور خوبصورت جانور اور مہنگا جانور خریدتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ایک ہے آج کل کے خریدنے والے جو صرف دکھاوے کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کروڑ پتیوں یا سینکڑوں کی آمدنی والے سب 2 کلو گندم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اور تنوع پر عمل نہیں کرتے کہ یار ہم کھجوروں کا حساب کر لیں، ہم پنیر کا حساب کر لیں جو روایات میں آئے ہیں، یا ہم میوے کو کیلکولیٹ کر لیں اس میں جو ان سے نہیں، وہ گندم کو ہی کیلکولیٹ کریں گے، 100 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں گے جو ان سے۔ تو اس طریقے سے یہ ادا کرتے ہیں، لیکن کروڑوں پتی لوگ صدقہ فطر تو گندم کے حساب سے ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو ان سے، لیکن جب قربانی کا وقت آئے گا
تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ قربانی کا بیل خرید کے لا رہا ہے 10 لاکھ روپے کا، کوئی لا رہا ہے 15 لاکھ روپے کا، کوئی بکرا لا رہا ہے 5 لاکھ روپے کا جان سے۔ اچھا وہاں پر وہ بڑی بڑی مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، وہاں وہ تنوع کی طرف جاتے ہوئے بظاہر دکھائی دیتی ہیں، مگر وہاں وہ تنوع پر جاتے ہوئے کیوں دکھائی دیتی ہیں؟ شاید اس لیے کہ ان کے جانور کو لوگ دیکھیں گے، محلے والے دیکھیں گے، رشتہ دار دیکھیں گے، واہ واہ ہوگی، واہ کتنا بڑا جانور پیش کیے۔ لیکن جب صدقہ فطر دینے کی باری آئے گی کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی ہسپتال میں، کسی مدرسے کے اندر، اب گندم کے حساب سے کیوں؟ کیونکہ وہ کسی مسکین کے ہاتھ پر رکھ دینا ہے، اس میں ان کی کوئی پبلسٹی ہے ہی نہیں، اس نے اپنی جیب میں ڈال لینا۔ لیکن جو جانور آپ بڑا خرید کر لا رہی ہیں وہ تو آس پاس کے گھروں میں بھی شور مچ جانا ہے کہ یہ دیکھو 5 لاکھ روپے والا جانور خرید کے لائے ہے۔ تو اصل میں قیمتی جانور خرید کر ہم اپنی شان و شوکت اور امارت دکھاتے ہیں۔ صدقہ فطر میں وہاں تنوع کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے، عمل کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ نظر ہی نہیں آنا۔ وہ تو جس یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، مدرسے میں دیا، رسید کٹ گئی، اندر ہسپتال میں چلا گیا جو ان سے بہرحال۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کی متعدد قسمیں اس لیے کی کہ ہر طبقے کے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا جانور ذبح کر سکیں جو ان سے، یا قربانی کا تعین کر سکیں، ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ان سے۔ اور اسی لیے اس دور میں ایسے بھی ہوا کہ گندم کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا، جو کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا، پنیر کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا، کھجوروں کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا، اور کشمش کو بھی کیلکولیٹ، اور بے شمار چیزوں کو کیلکولیٹ کیا گیا، تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ان سے وہ اس کو صدقہ فطر جو ان سے وہ نکال سکے جو ان سے گئے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی اس آیہ کریمہ کے اندر قربانی کے حوالے سے ذکر کے لیے ضروری تھی، اس لیے یہ چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم میں تو اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم ایک بکرے کو، ایک بیل کو، ایک گائے کو پکڑ سکتے، نہیں، یہ صرف وہ قدرت والا ہے جس نے تمہیں یہ قدرت دی اور تمہیں یہ ہدایت کا علم دی ہے کہ تم ان کو مسخر کر سکو، ان کو پکڑ سکو، ان کو باندھ سکو، اپنے قابو میں کر سکو جو ان سے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔